Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The first lesson that I am going to start for class 8 is about Unit 2, Iqbal's Message to Youth. Students, I will read, translate and explain it in this lesson. Students, we know very well that Allama Iqbal is our national poet and is known as Shair-e-Mashriq. In this lesson, we will read about how did Iqbal considered youth as symbol of hope. We will study some verses of his poetry related to this topic. So let's begin. Open your books on page 13. Iqbal's message to youth. Iqbal ka पैगाम नौजवानों के नाम. Iqbal is one of the most outstanding Muslim poets and philosophers of the Indian subcontinent. इकबाल बर्र सग़ीर पाक व हिंद के मुमताज़ शोरा और फ़लसफ़ियों में से एक हैं. आउटस्टैंडिंग मीन्स मुमताज़. His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century. 20वीं सदी के दौरान इनकी दानिशवराना काबिलियत इस्लामी फ़लसफ़े के मैदान में गालिब रही. reigned मीन्स गालिब रहना, intellectual genius मीन दानिशवराना काबिलियत, अक़ली सलाहियतें, अक़लमंदाना सलाहियतें या दानिशवराना काबिलियत. 20वीं सदी के दौरान इनकी दानिशवराना काबिलियत इस्लामी फ़लसफ़े के मैदान में गालिब रही. एंड विल डायरेक्ट यानी कि उसकी रुख का तयन करती रहेगी. एंड विल डायरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस और मुतासिर करती रहेगी द इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इन द 21st सेंचुरी एज वेल. और वो 21वीं सदी में भी इस्लामी दानिशवराना रिवायात की सिमत का तयन करती रहेगी और उनको मुतासिर करती रहेगी. स्टूडेंट्स, The meaning of these lines will be कि दौर हाजिर में भी अल्लामा इकबाल की शायरी को और उनके फ़लसफ़े को इस्लामी रिवायात में अपना एक आला मकाम हासिल है. His sublime poetry and philosophy, उनकी शानदार शायरी और फ़लसफ़े ने इंस्पायर्ड मुतासिर किया मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स, लाखों मुसलमानों को टू वेक अप कि वो जाग उठें टू द रियलिटी ऑफ टाइम और ज़माने की हकीकत को समझें. एंड फॉर्ज अ डेस्टिनी फॉर देमसेल्व्स और अपने लिए मंजिल का तयन करें. कौन सी मंजिल? स्टूडेंट्स, बर्रे सग़ीर के मुसलमानों को ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराना और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना. दिस इज़ द डेस्टिनी फॉर द यूथ जनरेशन. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims to wake up to the reality of time and forge a destiny for themselves. उनकी शानदार शायरी और फ़लसफ़े ने लाखों मुसलमानों को ज़माने की हकीकत समझने और अपने लिए मंजिल का तयन करने के लिए मुतासिर किया. उनकी शानदार शायरी और फ़लसफ़े ने लाखों मुसलमानों को मुतासिर किया कि वो ज़माने की हकीकत को समझें और अपने लिए मंजिल का तयन करें. He was very much aware, वो इस हकीकत से of the fact, वो इस हकीकत से बखूबी आगाह थे. अवेयर मीन्स आगाह होना, बाखबर होना. इफ़ यूथ ऑफ द उम्मा कि अगर उम्मत के नौजवानों ने हैड स्ट्रक्चर तामीर की होती देयर रियल डेस्टिनी अपनी हकीकी मंजिल की तरफ, देन दे कुड हैव लेड द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट आउट ऑफ द पिट ऑफ सब्जुगेशन अर्लियर देन दे डिड. तो वो बर्रे सग़ीर के मुसलमानों को बहुत पहले ही ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद करा चुके होते. Students, from this paragraph we have studied about Iqbal's intellectual genius, his great devotion for Ummat Muslima, and we have studied about that youth was the main focus of Iqbal. इस paragraph में हमने इकबाल की इल्मी सलाहियतों के बारे में, दानिशवराना काबिलियत के बारे में पढ़ा. इसके अलावा उनकी उम्मत मुस्लिमा के लिए बेइंतहा मोहब्बत के बारे में पढ़ा. यंग जनरेशन इज़ द स्टैंडर्ड बेयर्स ऑफ एनी नेशन. नौजवान नस्ल किसी भी कौम के आला मयार के अलंबरदार होते हैं, यानी कि नौजवान नस्ल किसी भी कौम के आला मयार को बुलंदी तक ले जाने वाले होते हैं. इफ़ देयर एनर्जी इज़ चैनलाइज्ड इन प्रॉपर डायरेक्शन, अगर इनकी तवानाई को सही रुख में इस्तेमाल किया जाए, इट कैन ब्रिंग सी चेंज इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक फैब्रिक ऑफ द नेशन. तो ये कौम की समाजी, सियासी और इक्तिसादी ढांचे में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं. स्टूडेंट्स, सी चेंज मीन्स बहुत बड़ी तब्दीली, फैब्रिक मीन्स ढांचा, सोशल समाजी, पॉलिटिकल सियासी, इकनॉमिक मीन्स इक्तिसादी या माशी. अगर
نوجوانوں کی توانائی کو صحیح سمت میں استعمال کیا جائے تو یہ قوم کی سماجی، سیاسی اور معاشی ڈھانچے میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ کیپنگ دس ویو ان مائنڈ، اسی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال فوکسڈ آن دا کریٹو انرجی آف دا یوتھ ان ہز پوئٹری۔ اقبال نے نوجوانوں کی تخلیقی توانائی کو اپنی شاعری کا مرکز بنایا۔ اقبال's نوجوان از مرد مومن، مجاہد، شاہین، این ایکسپلورر، این ایڈونچرر اینڈ سیئر۔ اقبال کا نوجوان مرد مومن ہے، یعنی کہ کامل ایمان رکھنے والا ہے، مجاہد اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، شاہین عقاب ہے یعنی کہ عقاب کی صفات رکھنے والا ہے، این ایکسپلورر نئی دنیا کو تلاش کرنے والا ہے، این ایڈونچرر نئی مہمات کا سامنا کرنے والا ہے، اینڈ سیئر اور عقل مند ہے، صاحب بصیرت ہے، ہوز ایم از گوئنگ ہائر اینڈ ڈیپر لائک ایگل، جس کا مقصد شاہین کی طرح اونچا اڑنا اور گہرائیوں میں جانا ہے، ٹو ایکسپلور نیو ورلڈ ان انچارٹڈ واٹرز آف کریٹیوٹی اینڈ انٹلیکچوئل پرسوٹ، جس کا مقصد ہے کہ وہ علوم اور تخلیق کے نامعلوم سمندروں میں نئی دنیا کو تلاش کر سکے۔ اسٹوڈنٹس، اونچی اڑان بھرنا اور وسیع سمندروں کی گہرائیوں میں جانا عقاب کی اعلیٰ خوبیوں میں سے ایک ہے۔ دیٹس وائی اقبال وانٹس دیٹ یوتھ شوڈ ڈو مور اینڈ مور اسٹرگل ٹو اچیو ہز گول۔ انچارٹڈ واٹرز مین علوم و دانش کے وہ نامعلوم خزانے جو ابھی تک کسی نے بھی دریافت نہ کیے ہوں۔ دا یوتھ آف اقبال از اے اسٹرانگ بلیور ان عشق۔ اقبال کا نوجوان عشق پر پکا یقین رکھنے والا ہے۔ اب عشق سے مراد اسٹوڈنٹس نیک مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے نئی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے جذبے سے جنون کی حد تک محبت رکھنا، اے کریٹو اینڈ ڈائنامک انرجی، اور یہ عشق ہی ایک ایسی تخلیقی اور حرکت کرنے والی توانائی ہے دیٹ ہیلپس دا یوتھ ٹو ڈسکور اینڈ سبڈیو نیو اسٹارز آف اوریجنلٹی اینڈ انڈیویجویلٹی۔ یہ عشق ہی ایک ایسی تخلیقی اور متحرک یعنی کہ حرکت کرنے والی توانائی ہے جو کہ نوجوانوں کو مدد دیتی ہے کہ اصلیت اور انفرادیت کے نئے ستاروں کو دریافت کرے اور ان کو قابو کر سکے، ان کو غلام بنا سکے۔ سبڈیو مین غلام بنانا، ڈسکور مینز دریافت کرنا، ڈائنامک مین مسلسل حرکت کرتے رہنا۔ اسٹوڈنٹس، یہاں مسلسل حرکت کرنے سے مراد یہ ہے کہ نوجوان نیک مقاصد کے حصول کے لیے اور ایسی کامیابیوں کے حصول کے لیے جو کہ امت کی خوشحالی کا باعث بنے، ان کے لیے انتھک محنت کرنا۔ مور اوور، اس سے بھی زیادہ، اقبال's نوجوان از اے مین آف خودی۔ اقبال کا نوجوان خودی رکھنے والا شخص ہے، مینس کانشیسنیس آف سیلف۔ اقبال کا نوجوان خودی رکھنے والا شخص ہے۔ دا ایبسولوٹ خودی، اور مکمل خودی کیا ہے؟ مکمل خودی از انفائنائٹلی کریٹو۔ مکمل خودی بے انتہا تخلیقی ہوتی ہے۔ مکمل خودی بے انتہا تخلیقی ہوتی ہے۔ اقبال سیز دیٹ نو تھائی سیلف، اقبال نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جانو۔ تھائی سیلف از اے لیٹن ورڈ، از اے لیٹن ورڈ مینس اپنا آپ، اپنے آپ کو جانو، اینڈ سکسیس شیل بی تھائن، اور کامیابی تمہاری ہوگی۔ تھائن مین تمہاری۔ اقبال ایکسپریسز، اقبال کے مطابق اف مین بیکمز ایمپرر آف ہمسیلف، اگر انسان اپنے آپ کا خود ہی حکمران بن جائے یعنی کہ اپنے خیالات کو اپنے قابو میں رکھ سکیں، دین ہی کین لیڈ دا ورلڈ، تو وہ دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہے، ان ہز اون ڈائریکشن، ان ہز اون ڈائریکشن، اپنی مرضی کے مطابق دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اقبال ایکسپریسز اف مین بیکمز ایمپرر آف ہمسیلف دین ہی کین لیڈ دا ورلڈ ان ہز اون ڈائریکشن۔ اقبال کے مطابق اگر انسان اپنے آپ کا یعنی کہ اپنے خیالات کو قابو میں رکھ سکے، اپنے آپ کا آقا بن جائے، اگر انسان اپنے آپ کا خود ہی حکمران بن جائے تو وہ دنیا کی اپنی مرضی کے مطابق رہنمائی کر سکتا ہے۔ کس چیز کی طرف رہنمائی؟ کامیابیوں کی طرف۔ اینڈ سچ اے پرسن کین فائنڈ آؤٹ ود ہز سیگیسٹی دا پرل آف فیوچر فار دا کمنگ جنریشن، اور ایسا انسان، ایسا شخص تلاش کر سکتا ہے
اپنی عقل مندی سے. سیگیسٹی مینز عقل مندی سے. دا پرل آف فیوچر مستقبل کے موتی، یعنی کہ مستقبل کی خوشحالیاں اور مستقبل کی کامیابیاں. فار دا کمنگ جنریشن اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. اور ایسا انسان ہی اپنی عقل مندی سے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مستقبل کے موتی یعنی کہ کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، تلاش کر سکتا ہے. اور ایسا انسان ہی آنے والی نسل کے لیے اپنی عقل مندی سے مستقبل کے موتی حاصل کر سکتا ہے. Students, here is a verse supporting to this idea. وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. Students, means that دور حاضر کا کامیاب انسان وہی ہے جس نے بنا کسی کا سہارا لیے اپنی ہمت سے اس وسیع دنیا میں اپنی قوم کے لیے کامیابی کے موتی، کامیابی کے جوہر، کامیابی کے موتی تلاش کیے.